यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब है और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21। कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे आपकी रहनुमाई के लिए। मैं बार बार हवाला इसलिए बोलता हूँ ताकि समटाइम्स लोग निकाल रहे होते हैं, हम एक दफ़ा जब पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो वो ढूंढते ही रह जाते हैं कि केड़ा वाला क्या, वो फिर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि जी कौन सा वाला बताया था। तो इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आप उस वक्त तक निकाल लें। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को भाई शर्जील पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। सुनिए गौर से। कलाम अक़दस में लिखा है जी, ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। क्या पढ़ा है हमने? ए अजीजो, रसूल लिखते हैं, यूहन्ना रसूल, ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। आमीन। सो दिल का क्लियर होना पाकीज़गी की अलामत है, राइट? दिल का क्लियर होना पाकीज़गी की अलामत है, क्योंकि खुदा के हुजूर में रहने के लिए हमें बे इल्जाम होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के हुजूर में रहें, हम खुदा का खूबसूरत चेहरा देखते रहें, हम खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, खुदा के जलाल में, उसके आराम में, उसके इरफान में, उसकी पहचान में, उसकी कुदरत में दाखिल हो सके, शामिल हो सके, उसकी हुजूरी और उसके जलाल को अपने ऊपर लेकर हम ग्लोरी कैरियर बन जाएं, तो फिर बे इल्ज़ाम रहना बहुत ज़रूरी है। और जब बेइल्जाम होंगे तो डेफिनेटली इल्जाम पीछे रह जाएगा और पाकीज़गी में दाखिल हो पाएंगे। सो इल्जाम हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर बुज़दिली, खौफ और शर्मिंदगी को पैदा करता है। क्या क्या पैदा करता है? बुज़दिली, खौफ और शर्मिंदगी। ये 3 चीजें इल्जाम हमारे दिल में लाता है। हबक्कूक की किताब पहला बाब और 13वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि बदी को देख नहीं सकती और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। सुनिए, आदम और हवा के दिल जब तक बेइल्जाम थे वो पाकीज़गी की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब तक दिल बेइल्जाम थे वो खुदा के सामने दलेरी से हाजिर होते थे, वो खुदा के साथ दलेरी से बातें करते थे, वो खुदा के हुजूर दलेरी से रिपोर्ट करते थे खुदा को सारे दिन की। मगर जो ही गुनाह, इल्जाम और बदगुमानी ने जिंदगी में जगह बनाई, वो खुदा की हुजूरी और उसका सामना करने से इज्तनाब करने लगे। खौफ, अवॉइड हम उस वक्त करते हैं खुदा को, खुदा के कलाम को, वर्शिप को, जब हमारा दिल इल्जाम देता है, जब हमारे दिल में बदी होती है। सो बुज़दिली, खौफ और शर्मिंदगी ने उनको घेर लिया। और जब जब हमारा दिल इल्ज़ाम देता है, जब जब हमारे दिल में ये बदी आ जाती है, जब जब हम खुदा के हुजूर में नाफरमानी करते हैं, तो सुनिए, बुज़दिली, खौफ और शर्मिंदगी हमारी ज़िंदगी में क़याम करती है। गुनाह, इल्ज़ाम और नापाकी हमें एक्सपोज करता है। जब खुदा उन्हें मिलने के लिए आया, खुदा ने आदम को आवाज दी है, आदम तू कहाँ है? तो वो कहता है, खुदावंद मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। सो इल्जाम हमें एक्सपोज करता है, इल्जाम हमें नंगा कर देता है। रूहानी तौर पर हमारे ऐब सामने आ जाते हैं और हम अपने ही ऐबों को देखकर डरते रहते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बजाय इसके कि उन ऐबों को खुदा के हुजूर में रखा जाए कि खुदावन जैसा तूने फरमाया कि मैं हमेशा के लिए उन्हें इतना दूर फेंक दूंगा कि फिर कभी याद नहीं करूंगा, तो इनको मुझसे दूर कर दे, मेरी बदियों को मुझसे दूर कर दे। हम ये कहने की बजाय हम अपने ही ऐबों से डरते रहते हैं और खुदा से इज्तनाब करते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं वो है दुआ में रुकावटें। क्या? दुआ में रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स इन प्रेयर।
یہ آبسٹیکلز کیوں آتے ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں؟ سال ہر سال دعائیں کرتے رہتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی دعائیں کرواتے ہیں، لیکن دعا سنی نہیں جا رہی، آسمان تک پہنچ نہیں رہی۔ کیا وجوہات ہیں؟ سنیے، دعائیں رکتی ہیں، دعاؤں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ آبسٹیکلز کیوں آتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ کیوں خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ نمبر 1، ایسا گناہ جس کا اقرار نہیں کیا گیا، یہ پہلی رکاوٹ ہے۔ انکنفیسڈ سن، وہ گناہ جس کا اقرار نہیں کیا گیا۔ زبور 66 اس کی 18ویں آیت مقدسہ، سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر۔ ہیلیلویا، جی 66:18، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا، زبور نویس کہتا ہے، خدا کا بندہ داؤد، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، تو خداوند میری نہ سنتا۔ جب دل میں بدی ہوتی ہے تو خدا نہیں سنتا، جب دل الزام دیتا ہے تو خدا نہیں سنتا۔ روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم کامل نہیں ہیں، نہ اس بدن کے اندر ہم کامل ہیں، بلکہ وہ روح جو ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے، جو ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے، اس روح کے وسیلہ سے ہم دنیا کی خواہشوں اور دل کی، بدن کی تدبیروں پر غالب آنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بدن کی خواہشوں پر غالب آئیں، اس دنیا پر غالب آئیں۔ یوحنا ہی کے خط میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے۔ پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اب تک قائم رہے گا۔ ہیلیلویا۔ ہم اس بدن پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دنیا پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ غلبہ جو ہمیں اس دنیا پر اور اس بدن پر غالب آنے کے لیے ملتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ایسا ہوتا ہے، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پالوس پہلا کرنتیوں 9 باب کی 26 اور 27ویں آیت میں کہتے ہیں، میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں، مارتا اور کوٹتا ہوں اور قابو میں رکھتا ہوں۔ اس کو سیلف کنٹرول بولتے ہیں۔ جی، کرنتیوں کا پہلا خط ہے، 9واں باب ہے، اس کی 26 اور 27 دو آیات، وہاں پر پالوس کہتے ہیں، خدا کے بندہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ اور بدن کو مارنے اور کوٹنے کا ایک طریقہ پتہ کیا ہے؟ جو ہم ہر جمعے کرتے ہیں، روزہ آپ کو، آپ کی مدد کرتا ہے اس بدن کی خواہشوں پر غالب آنے میں، اس لیے روزہ ضرور رکھا کریں، اوکے؟ پھر زیادہ وقت گھٹنوں کے بل دعا کیا کریں، یہ آپ کی مدد کرتا ہے جسم کی خواہشوں پر غالب آنے۔ زیادہ خدا کے کلام کو پڑھا کریں، یہ آپ کی مدد کرتا ہے بدن کی خواہشوں پر غالب آنے میں۔ ورشپ سنا کریں اور ورشپ کیا کریں، یعنی ورشپ کے گیت سنا کریں اور گیت گایا کریں، یہ آپ کو غلبہ دیتا ہے آپ کی زبان پر، آپ کی سوچوں پر۔ آمین۔ پھر زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کا ہم اقرار ہی نہیں کرتے۔ ہم جنرل عام طور پر ہم معافی مانگ لیتے ہیں، خداوند سارا دن جن نے بھی گناہ کی ہوئے یا جڑیاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما۔ نہیں، اگر آپ خدا سے چیزیں گن گن کے لیتے ہیں تو پھر معافی بھی گن گن کے منگیا کرو۔ ہیلیلویا۔ پھر سنیں، جدو تسی خدا نو کہندے ہو نا 5 مرلے دا پلاٹ چاہیدا ہے، ہاں جی،
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋ ਸ਼ੈਵਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਬਤਾਇਆ ਕਰੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਠੀਕ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, फलां के साथ मैंने ज्यादती की थी, मुझे माफ फरमा। दाऊद कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। ये वजह है हमारी दुआओं के रुक जाने की। फिर इरादी और गैर इरादी गुनाह, कौन सा? इरादी और, इंग्लिश में इसको बोलते हैं sin of commission and sin of omission। इरादी और गैर इरादी गुनाह। एक वो गुनाह जो इरादतन करते हैं, फलाने दी शादी आन रही है, उदिया उदिया लब लवो, है हसे मेरे भरा, हाँ जी, कोई चंगी वलैती लैके आयो। समझ आ रही है मेरी बात की? मौका नहीं जान देना। इरादी गुनाह जो इरादतन हम करते हैं, उसके लिए माफी मांगे। और फिर वो गुनाह जो गैर इरादी तौर पर करते हैं, जिसका इरादा तो नहीं किया लेकिन सरजद हो गया, उसके लिए माफी मांगे। हम इग्नोर करते रहते हैं, नजरअंदाज करने की। तुसी नजरअंदाज कर लोगे, रब ते नहीं करदा। हबकूक की किताब में लिखा तेरी आंखें ऐसी पाक है कि बदी को देख, ते फिर तुसी कित्थे लगाओगे गुनाह? कहां छुपाएंगे अपने ऐब, कहां छुपाएंगे अपने एरर्स? उसकी आंखें तो देख रही हैं। इतराफ करने की जरूरत है। अनकन्फेस्ड सिंस कभी भी हमारी दुआओं को खुदा तक पहुंचने नहीं देते। नंबर 2, गलत नीयत से मांगना। दुआओं के रुक जाने की दूसरी वजह क्या है? गलत नीयत से मांगना। पढ़ेंगे भाई मेरे लिए याकूब 4 बाब है और उसकी 3री आयत। याकूब 4 बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं। सुने, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। रब सानू भी वड्डा कर दवे अपनी ऐशो इशरत में। जी चलो पूरी कर लो, तुसी वर्स पूरी कर लो, दोबारा जरा पढ़ दें प्लीज। तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। खर्च करो। कहणगे रब सानू भी वड्डा कर दवे, शरीकां नू साड़ांगे। सानू रब सोहनी जी कार दवे, असी फलाने नू साड़ांगे। ठीक? बुरी नीयत से, हसद और जेलसी से, बुग़्ज़ से भरकर रब नहीं देंदा। वो नीयत चेक करता है। आदम के 2 बेटों ने खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाई थी। क्या नाम थे उनके? कायन और हाबिल। हाबिल की कुर्बानी मंजूर ठहराई गई और कायन की रद्द की गई। वजह क्या थी? नीयत। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਜਦੇ ਮੰਨਦਾ ਜੇ। ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਤੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। नो नेवर नेवर। यीशु मसीह के पीछे एक फकीहा ने चलने की कोशिश की और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मत्ती की इंजील 8वां बाब है, उसकी 19 और 20 2 आयत को जब आप पढ़ें तो वहां पर एक फकीहा यीशु से कहने लगा, ऐ उस्ताद मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, लूंबड़ियों के भाट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। तू किधर टुरया फिरना काका? तू क्या सोच कर मेरे पीछे चलना चाहता है? उस्ताद बड़ा अमीर आदमी है, हाँ जी, उस्ताद बड़ा रिच आदमी है, कुछ ना कुछ तो लभेगा।
मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 19 और 20, ये 2 आयत लिख लें आप। वो ये सोचकर पीछे चलना चाहता था कि यीशु शायद बड़ा अमीर शख्स है और मुझे बहुत कुछ दे देगा कि पर ले जा चोड़ियां। वो देता है लेकिन ऐसे नहीं देता कि तुसी लालच ना गिरजे आवो, तुसी लालच ना प्रस्तिश करो, तुसी लालच ना इबादत करो, तुसी इस गल लई आवो कि मैं इबादत उन्नी देर तक करनी जिन्नी देर तक मेरे मुंडे दा वीज़ा नहीं लगदा। रब नूं भी गेड़ा कराउण दी कोशिश करदे हो तुसी, ठीक? उन्नी देर तक गिरजे जावांगे जिन्नी देर तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती। कई गिरजा बदल लेंदे ने, वो कहंदे जी अस गिरजे उन्नी क देर तक जाने जिन्नी क देर तक जो शफा मिल जाएगी फिर अपने वाल जाना शुरू कर देंगे। एडे शियार हो तुसी। खुदा से लेते वक्त भी नीयत का ठीक होना ज़रूरी है और खुदा को देते वक्त भी नीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 गल्लां बड़ियां खास है। मांगते हुए भी नीयत ठीक करें और खुदा को देते हुए भी नीयत ठीक रखें। कई पाटा नोट जिहदे पल्ले कुछ नहीं हुंदा वो हदिये वाली थैली च पाणगे कि भाई साहब आप ही टेप ला लैणगे, कोई गल नहीं। हमें इसका तजर्बा हुआ है। वो किसी ने नोट पाया, साढ़े खजानची सानू आके कहते जी आ वेखो जरा नोट, एक फर्क मतलब और ते अद्धे हिस्से ते नंबर फर्क ते अद्धे ते नंबर फर्क। यानी रब नाल भी ठगियां मारते हो तुसी। खुदा को ठगते हैं लोग, इसलिए उन्हां दी पूरी नहीं पैंदी। वो अपनी जो तनख्वाह है, अपनी इनकम है, अपना रुपया पैसा है, वो सुराखदार थैली में डालते हैं, क्योंकि रब नाल भी चीटिंग करते हैं लोग। कई लब के नोट पाएंगे, सब तो छोटा केड़ा है वो हदिये वाली थैली से, और खुदा से तकाजा करते हैं बड़ी बड़ी चीजों का। समझ आ रही है? आप उसको उसके हुजूर में दिल खोल कर दें, वो भी तुहाडे लई फ्लड गेट्स खोल देगा। आमीन। उसके खजाने, उसके खत्ते भरे हुए हैं आपके लिए। मैं आज ही खुदा के खादिम पास्टर खालिद साहब का वो एक सुन रहा था मैसेज, और उसमें वो कह रहे थे कि रब साडी पर्सनैलिटी, साडा स्टेटस, साडी शख्सियत वेख के नहीं सानू देंदा, वो अपनी फ़याज़ी से हमें देता है, अपने हुजूर से, अपनी उस कुदरत के मुआफिक हमें देता है। आई समझ गल दी? नीयत ठीक रखना ज़रूरी है, नीयत ठीक रखना ज़रूरी है। खुदा से लेते वक्त भी नीयत ठीक होनी चाहिए और उसको देते वक्त भी नीयत ठीक होनी चाहिए। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, फ़याज़ी में कमी। किसमें? फ़याज़ी में कमी। इमसाल 21वां बाब है और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। इमसाल 21:13 सुनिए गौर से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 13। जो मस्कीन का नाला सुनकर, जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा, और कोई ना सुनेगा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहता मदद कर दो साडी ते तुसी ਕੰਨ बंद कर लेंदे हो, ते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मदद की लोड़ पएगी तो फिर ਤੁਹਾਡੀ भी कोई नहीं सुनेगा। ये खुदा का कलाम कह रहा है। फ़याज़ी में कमी, सखावत में कंजूसी। कंजूसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज फिस्टेड। ਅਸੀਂ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ 'ਚ कंजूस, दूसरों की मदद करने में भी कंजूसी बरतते हैं हम। पैदाइश की किताब 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया कि तू बाबरकत भी होगा और बाइस से बरकत भी होगा। हालेलुया। ये 2 बड़ी खास बातें हैं, बाबरकत होना और बाइस से बरकत होना। बाबरकत होना क्या है? बाबरकत होने से मुराद ये है कि आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। खुदा ने आपको बरकत दी हुई है और खुदा ने आपको बहुत सारी दुनियावी और रूहानी बरकतों से मालामाल कर रखा है। अब बाइसे बरकत होने से मुराद ये है कि वो जो कुछ खुदा ने आपको दे रखा है, आप उसमें से दूसरों को भी दे रहे हैं।
ہن ساڈا پرابلم کی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو اچھی چیز کا چناؤ کرتے ہیں لیکن دوسرے واسطے نکھد شے دا چناؤ کرنے ہیں، جڑی آپ نہیں پانی وہ دوجے نوں پوانے ہیں تے تکے نہ تعریفاں کری جاواں گے غلط شے دیاں دینی جو ہے کسے نوں تے کہیں گے اے بہت ودیا ہے، مینوں آ بہت پسند ہے تے تینوں پسند ہے تے تو کیوں نہیں پائی؟ آ رہی میری گل دی سمجھ؟ آپ نوں پسند ہے تے آپ نہیں پانی، وہ دوجے نوں پوانی، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نوں پسند نہیں ہے۔ تو ہم دوسروں کو وہ دیتے ہیں جو خود استعمال نہیں کرتے۔ کووڈ 2020-21 میں ہر طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا، ایسے ہی ہے۔ اب جب غریب لوگوں کی مدد کی گئی تے لوکاں نے اپنے بچیاں دے جڑے پاٹے کپڑے سی، ٹوٹے کھلونے سی، وہ دوسرے نوں بھیجے نے تے آفر کے ٹردے سی اسی بڑی مدد کیتی ہے۔ ایک آدھی مدد تسی کیتی ہے۔ آپ دوسروں کو وہ دیتے ہیں جو آپ کے گھر کا کوڑا ہوتا ہے اور خود آپ اچھی اچھی چیزوں سے ملبس ہوتے ہیں، خود اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ ہوتے ہیں۔ لکھا ہے جو مسکین کا نالہ سن کر کان بند کر لیتا ہے، جب وہ نالہ کرے گا تو اس کی کوئی نہ سنے گا۔ فیاضی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے فیاض دل موٹا ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ جتنے سخی ہوتے جائیں گے، جتنی سخاوت کریں گے، جتنی جنروسٹی کریں گے، خدا اتنے ہی گیٹس، فلڈ گیٹس آپ کے لیے کھولتا جائے گا، اتنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرتا جائے گا، آپ کے لیے رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ ہیلیلویا۔ بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جن میں ایک بڑی مثال ایوب خدا کا بندہ بھی ہے۔ وہ جینرس تھا، وہ سخی تھا، وہ دیتا تھا اور دل کھول کر دیتا تھا، یہاں تک کہ ابراہم ایک امیر شخص تھا اور جتنے اس کے ساتھ تھے اس نے ان سب کو امیر بنا دیا۔ گالتے ہے نا کہ جے تسی آپ اتے گئے ہو، تانوں رب نے برکت دیتی ہے، تانوں رب نے اپ لفٹ کیتا ہے، تے اپنے ساتھیاں دا بھی خیال رکھو۔ ٹھیک؟ جے تانوں رب نے برکت دیتی تے اپنے بہن بھراواں دا بھی خیال رکھو، پھر انہاں نوں شریکا کہہ کے نہ گنو انہاں نوں۔ ایڈا برا لفظ اسی یہ پڑھ لیا ہے۔ لفظ بہت اچھا ہے خیر، لیکن ہم نے اس کی سینس بری کر دی ہوئی ہے اور نیگیٹو اس کو ایک تھاٹ دے کر ہم استعمال کرتے ہیں، ایک نیگیٹو ایسپیکٹ دے دیا ہوا ہے اس کو۔ سو خیال رکھا کرے دوسروں کا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، دعائیں رک جانے کی وجہ۔ ذرا ریپیٹ کر لیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کس کس کو یاد ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں جی، انکنفیسڈ سن، ایسا گناہ جس کا اقرار نہ کیا جائے، نہ کیا گیا ہو، دعائیں رک جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، غلط نیت سے مانگنا، غلط نیت سے مانگنا، دعائیں رک جاتی ہیں۔ نمبر 3، فیاضی میں کمی، دعائیں رک جاتی ہیں۔ تانوں خدا برکت دین دے ہے، تسی اگوں برکت وانڈ ہی نہیں رہے، تسی برکت تے سپ بن کے بیٹھ رہے ہو۔ ٹھیک؟ ساری دولت میری ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، اس میں سے میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ اور دولت انتظار کر دی ہوں بھائی تو مگروں لے میں نواں مالک لب لاں گی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اچھے محل منارے تیرے باہر تینوں وچ اجاڑا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں جینرس ہونا ہے، سخی بننا ہے، سخاوت کو اپنانا ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کے کشیدہ تعلقات کے باعث دعائیں رک جاتی ہیں۔ جدو شوہر تے بیوی ایک دوجے نال ٹھیک نہیں ہوندے، دعاواں رک جاندیاں۔ جے سن لو میری گل، پطرس کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کو بھائی شرجیل پڑھیں گے، سنیے۔ 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس 7، کیا لکھا ہے یہاں پر؟
اے شوہرو اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے عقل مندی سے، کیسے؟ عقل مندی سے بسر بولے ہو کرو. ذرا ایک منٹ جی، کیسے؟ عقل مندی سے ذرا بلند آواز نہ کہہ دو وہ، عقل مندی سے. ہاں جی آگے. بسر کرو بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. انہوں رسا لو گے تو رب بھی رس جائے گا، واہ واہ. کیونکہ وہ خدا کی بیٹی ہے. سن لے اس بات کو. خدا جب ہوا کو بنا کر آدم کے سامنے لایا تو بطور باپ اس نے ہوا کو آدم کو پیش کیا تھا. وہ خدا کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا ضروری ہے، اس سے پیار کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ وفادار رہنا ضروری ہے. اور رسے گی تو رب رس جائے گا، آسمان بند ہو جائے گا، دعائیں نہیں سنی جائیں گی. اسی باب پہلا پطرس تیسرے باب کی جب 6 آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے سارا ابراہم کو خداوند کہہ کر پکارتی تھی. چنانچہ سارا ابراہم کے حکم سنیں، میں سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. خداوند کہتی تھی. تم بھی اگر نیکی کرو ہاں جی اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو جی، تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. ہیلیلویا. سنیں، سارا ابراہم کے حکم میں اب یہ نہیں ہے کہ ادھروں ہی کام ٹھیک ہونا چاہیے، ادھروں بھی کام ٹھیک ہونا چاہیے. وہ حکم میں رہتی تھی، وہ ابراہم کو خداوند کہتی تھی. اور خداوند کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آرخنتوس، جس کا مطلب ہے مالک. وہ اپنا مالک مانتی تھی. آ رہی ہے سمجھ میری بات کی؟ رشتہ ازدواج خدا کی طرف سے ایک نعمت اور برکت ہے جس کی بے قدری خطرے اور بربادی سے کم نہیں ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے جس کی بنیاد خدا نے خود رکھی تھی. آمین. حوالے ہیں میرے پاس، آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے خدا نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور اس سے ہوا بنائی، اس سے ایک عورت بنائی. اب پسلیوں میں سے ہی خدا نے کیوں لی؟ وجہ، جسم کے اندر اور بھی ہڈیاں موجود ہیں، پسلی کیوں؟ کیونکہ پسلیاں ہمارے دل کو اور ہمارے پھیپھڑوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ان کا حصار بنا ہوا ہے، ربس کیش بولتے ہیں ان کو. تے خدا نے اس واسطے پسلی لئی سی، نمبر 1 اپنے شوہر دے دل دے قریب رہے، نمبر 2 اس کی محبت کا حصار شوہر کے چوگرد بنا رہے، ان کو ہور خیال نہ آن. آ رہی سمجھ گل دی؟ انہوں کوئی اڑ دے ہور خیال نہ آن، نہ او دا دھیان کسے ہور پاسے جاوے. اوکے؟ بلکہ اس کی بیوی کی محبت کا حصار اس کے چوگرد بنا رہے. یہ وجہ تھی. اور پھر جب خدا اس کو بنا کر آدم کے پاس لے کر آئے تو آدم نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور کلام میں لکھا وہ ایک تن تھے، پھر وہ 2 نہ رہے. اور وہاں پر آدم نے پہلی پروفیسی بھی کی، پہلی نبوت بھی کی. اور وہ کیا تھی؟ ضرور ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. ماں پیو نہ غصہ کریا کرو جے لاگ گندے نے تے ہون دو، کلام دا فیصلہ ہے. آپ کی عزت بنی رہے گی، بجائے دے تے تسی لڑائیاں جھگڑے کرو تے فساد پاؤ تے چھوٹے چھڑا ہوئے. ابلیس تو انتظار کر رہا ہے گھرانوں کو، خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ازدواج خراب کرنے کے لیے. وہ منتظر ہے، موقع تسی دین دے ہو. ہرگز موقع نہ دیں. ابلیس گھرانوں میں اور جوڑوں میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اور یہ کوشش متی کی انجیل پہلے باب کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں جب ہم 21ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک کوشش ہوئی تھی میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کرنے کی، میاں بیوی کو جدا کرنے کی، ایک مقدس اور پاک جوڑے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ابلیس نے کوشش کی تھی۔ متی 1:18 سے 21 تک، جی سنیے غور سے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی، سنیں، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی اس کی منگنی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ وہ پائی روح گئی۔ القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا اور نہیں اسے چاہتا بدنام کرنا تھا، نہیں چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ اسے دینے کا چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا جی کہ خداوند کے فرشتے نے کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر اسے کہا، خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف اے یوسف ابن داؤد، ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے اپنے حالے آنے سے نہ ڈر، نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ جو میں اس ہے کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی وہ قدرت روح سے القدس ہے، کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ان کے نجات دے گناہوں گا۔ سے نجات دے گا۔ خداوند نے یہ مکاشفہ مجھ پر کھولا۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف، ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، آفیشلی یہ انگیجڈ ہوئے ہیں، آفیشیٹ ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کلام میں لکھا ہے ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے منگنی ہوئی سی، رخصتی نہیں سی ہوئی۔ پھر سنیں، منگنی ہوئی تھی، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے مامور ہو گئی، اس کے اوپر خدا کا پاک روح ٹھہرا اور وہ حاملہ ہوئی۔ اب بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی، شریعت میں استثنا کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے کنسیو کر لیتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس کے کنوار پن کی نشانیاں نہیں رہتی تو ضرور ہے کہ وہ سنسار کی جائے، اور اس کو شہر کے بزرگوں کے پاس لے جایا جاتا اور وہاں پر اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ اب یوسف جو خدا کا بندہ تھا، راست باز لکھا ہے، وہ راست باز تھا، اور لکھا ہے مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب سمہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام اس راست باز تک پہنچا کہ تیری منگنی مریم کے ساتھ ہوئی ہے، ابھی تو تم اکٹھے نہیں ہوئے، ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، تیری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، تو یوسف لکھا ہے ڈر گیا۔ پڑھا ہے بھائی نے، وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں مریم سے محبت کرتا ہوں، میں کسی بھی طور پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بغیر مجھ سے جدا ہو کر کسی نہ کسی طور پر پوشیدگی میں میرے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتی ہے، بے وفائی کر سکتی ہے۔ یہ وہ تمام بدگمانیاں تھی جو یوسف کے اندر چل رہی تھی، یہ وہ تمام بدگمانیاں تھیں جنہوں نے بزرگ یوسف کو آ گھیرا تھا، اور وہ سوچنے لگا کہ اب اگر میں بھی اس بات کو ہوا دوں گا تو ضرور ہے کہ یہ سنسار کی جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو خاموشی سے چھوڑ کر اس سے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر شک کی بدرو کام کر رہی ہوتی ہے، یا بندے چ یا بڈھی چ، بندہ بڈھی تے شک کر رہا ہے تے بڈھی بندے تے شک کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہن گے تو بڑی کزن دے نال ہس دی سی، او کہے گی تسی بڑا اج کزن دے نال ہس دے سو، ٹھیک؟ ساڈے نال تے وٹے وٹے رہندے ہو تسی،
جب انسان شک کی بدرو کے قبضے میں آ جاتا ہے نا, وہ پویں بڈھی دے اندر ہوئے تے پویں بندے دے اندر ہوئے, وہ ایک حرکت جڑی ہوندی ہے نا شوہر دی یا بیوی دی, وہ ناگوار گزرتی ہے. ایک نقل و حرکت پر وہ دھیان رکھتے ہیں ایک دوسرے کی, اور پھر ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں. اے ابتدا جے, یہ ابتدا ہے آپ کے میرج کے بریک ہونے کی. تے جے او خدا پرست نہ ہوئے, جے او راست باز نہ ہوئے, تے پھر کام خراب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ راست باز ہوئے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر ابلیس نے موقع پا کر کچھ ایسا کرنا بھی چاہا, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جیسے جبرائیل مقدس یوسف کے پاس آ کر انٹرپٹ کرنے لگا, خدا آپ کے ازدواج کو بچانے کے لیے انٹرپٹ کرے گا. ہیلیلویا. آپ کے ازدواج کو بچانے کے لیے مزاحمت کرے گا, تاکہ خدا کی پاک مرضی جو آپ کی زندگی میں, آپ کی بیوی کی زندگی میں, آپ کے گھرانے کی زندگی میں پوری ہونے کو ہے, وہ تکمیل تک پہنچے. اوکے, سو اس لیے پلیز, میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جیسچر ضرور کروں گا. بھائی شرجیل اگر میرے لیے یہ مائک پکڑیں, تو جب میں اس میسج کو تیار کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, تو میرے دل میں یہ بات آیا کہ میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑاں, اپنی بھیناں دے تے اپنے بھراواں دے. پلیز ایک دوسرے پر شک کرنا بند کر دیں جے تسی اپنے گھر وسانے جے تے. ایک دوسرے کی عزت کرنا, تھینک یو, ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیں. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں مجھے 18 سال ہو گئے ہیں ازدواج کے بندھن میں. چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں میں چل جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن پلیز اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے پر برسا نہ کریں. اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا آپ کے بچوں پر. جدو تسی اپنے بچیاں دے سامنے ایک دوسرے نو گالی گلوچ کرو گے, ایک دوسرے نو مارو کٹو گے, تو میں تانوں یہ گل گارنٹی نہ کہن دیا واں, وہ سب کچھ آپ کے بچے دیکھیں گے اور اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور پھر جب وہ جوان ہوں گے تو پھر وہ بھی وہی کچھ کریں گے جو کچھ آپ نے ان کو کر کے دکھایا تھا. کیونکہ جو کچھ تسی کرو گے بچے انہوں امیٹیٹ کریں گے, بچے اس کی نقل کریں گے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے نہ شوہر بیوی کو ڈانٹے, نہ بڈھی پج پوے. پلیز اچھا نمونہ بنے اپنے بچوں کے لیے. پہلی غلطی ہے کہ لڑنا نہیں ہے. جب کبھی ایسا ہو تو ایک خاموش ہو جائے. اے بہترین طریقہ جے ابلیس دا منہ توڑن دا, ایک چپ ہو جائے, کام ٹھیک ہو جائے گا. تے جے برابر دا مقابلہ کرو گے تو پھر کام خراب ہوئے گا. سو بہت دفعہ میاں اور بیوی کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دعائیں رک جاتی ہیں, برکت نہیں آتی, خوشحالی نہیں آتی, شادمانی نہیں آتی. پولوس نے پیغام دیا ہے بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی. افسیوں کے خط میں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک بیوی کے لیے پولوس پیغام دیتے ہیں. جی, افسیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک. اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. سنیں, مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو, اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے, جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور وہ خود بدن کا بچانے والا. تھینک یو سو مچ. خود بدن کا بچانے والا ہے. اسی باب کی 5ویں باب کی 25ویں آیت پڑھیں. شوہروں کے لیے پیغام. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو, جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. ایسے محبت کرنی ہے. یونانی زبان میں میاں اور بیوی کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایروس, جس کا مطلب ہے انٹیمیسی, گہری قربت. یہ گہری قربت اتنی ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر پائے. وفادار رہنا ایک دوسرے کے ساتھ.
वफादार रहना है ताकि आपकी दुआएं रुक ना जाएं। कितने पॉइंट्स हो गए? 4। किसने कहा था? शाबाश, ध्यान से कलाम सुन रहे हैं ये भाई। नंबर 5, बेतकादी की बाइस दुआएं रुकती हैं। किसके बाइस? बेतकादी के बाइस। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक यहां पर लिखा है कि बेतकादी, शक, वसवसे, इम्कानात। जी। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। जी। मगर ईमान से मांगे, हाँ जी, और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहरों की मानिंद है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। कख भी नहीं जे लभना। कई कड़ी मुड़ी दुआ कराणगे, असी बड़े बोझ ना दुआ करने हैं तुहाडे लिए। हम सिर्फ पुलपट पर आकर ही दुआ नहीं करते, यकीन माने हम अपने घरों में भी जब सजदे में होते हैं तो उस वक़्त भी आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं कि खुदा आपको शिफा दे, खुदा आपको तंदुरुस्ती दे, खुदा आपके घराने में बरकतों को जारी करे, आपको खुशहाल करे और आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए। ये बात हम सिर्फ स्टेज पर ही नहीं करते, अपने घरों में अपनी जो सीक्रेट प्रेयर होती है, पोशीदगी की दुआ होती है, हम उसमें भी आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। ताडे अंदरों शक ही नहीं जाता। दुआ करवा के फिर आके कहेंगे भाई साहब जी जरा स्पेशल दुआ कर दो। कॉमन ते स्पेशल कोई दुआ नहीं जे, दुआ एक कोई हुंदी है। ठीक, बोझ के साथ, दिल के साथ जो खुदा के खादिम आप पर करते हैं, आपने ईमान से अपनी शिफा को रिसीव करना होता है। शक की हालत में बार बार दुआ करवाना, 2 बेड़ियां दे मुसाफर हो जाना कि जी ठीक है तो आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी होर नूं विखा लांगे, दूसरा ऑप्शन ढूंढना। हाँ जी। फिर मैं अक्सर बताता हूं कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में हमेशा 2 तरह के लोगों को डांटा। यीशु ने कभी किसी को नहीं डांटा, 2 तरह के लोगों को डांटा था। एक किस्म वो थी जो बेतकाद थे और दूसरी किस्म वो थी जो कम में तकाद थे। और कभी किसी ने यीशु ने डांटा। बेतकादों को डांटा है, बेतकादो मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। और कम में तकादों को भी डांटा है, कम में तकादो। लेकिन जिसका ईमान, जिसका एतकाद उसने पीक पर पाया, उसको सराहा भी, उसको अप्रिशिएट भी किया, उसको बरकत भी दी, उसकी जिंदगी में काम भी किया। तो हमें बेतकादियों से बाहर निकलना है। ये हमारी दुआओं को रोक देती हैं, ये हमारा मौजज़ा नहीं होने देती। राइट। आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। खानदानी झगड़ों में पड़ना और दूसरों को ठोकर पहुंचाना हमारी दुआओं को रोकता है। यशाया की किताब 43वां बाब और उसकी 18 और 19 आयत में लिखा है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, असी उथों ही नहीं निकलते। हमारी यादें बीमार हैं, हम उस बात को नहीं भूलते। हम कहते हैं उन्हें मेरे वक्त फलाने वक्त मेरे ना ऐ कीता सी, मैं इंज माफ कर दवां। असी तो उन्हां दियां बरूहां नहीं वड़दे। हाँ जी, वड्डा दिन आया तो फिर की होया, खुशी का मौका तो फिर की होया। हमारा उनके साथ हुक्का पानी साडा बंद है उन्हां दे नाल। आपकी दुआएं रुक जाएंगी। खुदा का बेटा यीशु सलीब पर सारी दुनिया के गुनाह उठाकर सबको माफ कर रहा था। आमीन। असी माफी नहीं करन डे, हम इस बात को इग्नोर करते हैं, हम इस बात की तरफ आते ही नहीं हैं। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है कि अगर जब तू कुर्बानी गुजराने के लिए जाए और वहां पर तुझे याद आए कि तूने अपने भाई का नुकसान किया है,
تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو اس سے پہلے کہ تو قربانی چڑھائے واپس چلا جا، اس کو منا، اس سے معافی مانگ، اس کو گلے لگا، اور پھر آ کے اپنی قربانی چڑھا، قبول ہوئے گی۔ اسی تے کنیاں ہی قدورتاں دل چ رکھ کے تے ورشپ کرنے انہیں دب دب تالی مارنے۔ ہماری بہن ہم سے ناراض ہے، ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، اسی ماں پیو دا دل دکھایا ہے، اسی ایڈے ڈھیٹ ہاں، اسی کدی اس گل تے غور ہی نہیں کیتا، اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرے، ہماری زندگی میں کام کرے۔ نہیں ہوگا جنی دیر تک معاف نہیں کرو گے۔ اے بوجھ ہلکا کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کا دل آپ کو الزام دیتا ہے تو آپ کو خدا کے حضور میں جانے میں کبھی دلیری نہیں ہوتی، آپ بزدل رہتے ہیں، آپ خوف کے نیچے رہتے ہیں، شرمندگی کے نیچے رہتے ہیں، اور آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ رائٹ؟ سو یہ ساری باتیں، یہ 6 پوائنٹ جو میں نے شیئر کیے ہیں، یہ مل کر ہماری زندگی میں ریاکاری پیدا کرتی ہیں، ہپوکریسی، ہپوکریٹ ہو جاتے ہیں ہم، ریاکاری۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ریاکاری کی زندگی سے باہر نکل آئیں، اور پاک دل کے ساتھ، دل کے الزام کو دور کر کے دلیری کے ساتھ خدا کے حضور آئیں۔ آمین۔ زبور 24:3-4، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خدا کے حضور میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں زور مارنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے بدن کو مارنا اور کوٹنا ہے، اپنے ریلیشن کو درست کرنا ہے، میاں بیوی کیوں، ازدواج کو درست کرنا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو، اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ کئی سوہریاں نہ بگڑے رہندے آ، انہاں نوں بھی اپنے آپ نوں ٹھیک کرن دی لوڑ ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، آپ کی دعائیں رکی رہیں گی، آسمان سے برکت جاری نہیں ہوگی۔ آئیے وقت ہے اعتراف کرنے کا، سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔ ہیلیلویا۔